اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ جب دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ کمزور پڑے گی، اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا، دلی لگاؤ کم ہو جائے گا، تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلا کو پر کریں گی۔ وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخ بنی اسرائیل میں آئیں؟ وہ تھے اب سفلی اعمال، ٹونے ٹوٹکے، جادو، عملیات، ان کے نتیجے، اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ گویا کہ پرورشن، دین کی پرورشن ہے۔ یہ وہ آکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پھر شروع ہوئی، ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئیں۔ یہاں اب بقیہ جو حصہ ہے، اگرچہ یہ بہت طویل آیت ہے جو آ رہی ہے پہلی، لیکن بہرحال اس میں 2 آیتوں پر ہی بقیہ رکوع مشتمل ہے، جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے۔ یہ ہے وہ شے پھر جو خود ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ وہ عملیات ہیں، وہ ٹونے ٹوٹکے ہیں، وہ خاص قسم کے جو ہے وہ اعمال قرآنی پر آپ کو پوری کتابیں مل جائیں گی۔ فلاں کام کے لیے اس آیت کا ورد کرو، اور فلاں کام کے لیے جو ہے اس کا چلا کھینچو، اور فلاں کے لیے وہ قرآن مجید پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں، وہ کسی ریولیوشن کا مینول نہیں رہا۔ وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہیں یا کوئی اپنے مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے اب اس کو ایک ذریعہ بنا کر وہ عملیات، اس کے حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ گویا کہ مسلمانوں کی دلچسپی کا موضوع بنا۔ تو گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو وہاں ہوئی ہمارے ہاں بھی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ان لوگوں کی پیروی کرو گے کہ جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی، میں اسے نہیں دہرا رہا ہوں، دوبارہ بار بار میں بیان کر چکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کیا یہ الیہود والنصارى؟ آپ نے فرمایا فمن، وہ نہیں تو اور کون؟ جو گمراہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی، جو ان کو مغالطے ہوئے تمہارے ہاں بھی ہوں گے، جو من گھڑت عقائد انہوں نے ایجاد کر لیے تھے تم بھی ایجاد کرو گے۔ اور دوسری حدیث وہ ہے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہوں، جیسے عذاب کے کوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران تمہیں بھی ہوگی۔ وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ یہ 2 سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل نامی جو میری اس وقت موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال اب آئیے اس کا مطالعہ کیجیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب دیکھیے وَاتَّبَعُوا، جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا، دی تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو، یہ میثاق جب لیا گیا ان سے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو۔ جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیروی کی انہوں نے، اتباع کیا انہوں نے اس شے کا کہ جس کی پیروی کر رہے تھے، جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس کا اتباع کر رہے تھے شیاطین، اور شیاطین سے مراد یہاں جنات ہیں، سرکش جنات۔ علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی عہد ملک سلیمان، سلیمان کی حکومت کے دوران، اس دور میں شیاطین جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے، جو ان کے معمولات تھے، انہوں نے اس کا اتباع کیا، اس کی پیروی کی۔ اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کیا تھا، ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کی دعا بھی یہ نقل ہوئی ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے، دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کوئی بہت بڑی سلطنت نہیں تھی، ان کی سلطنت کی حدود یہی تھے، دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری میراث ہے، یہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ نائل ٹو یوفریٹ، یہ ہے ہمارا، یہ علاقہ ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکت تو کوئی ایسی لمبی چوڑی نہیں، دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں، رومن امپائر اس سے کہیں بڑی رہی ہے، خود مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ اس کا 20 گنا سلطنت جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپائر وہ کہیں بڑی تھی، لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کسی اعتبار سے، جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا، یعنی عناصر فطرت کے اوپر بھی جو کنٹرول دیا گیا، اسی طریقے سے جنات پر جو کنٹرول دیا گیا، اسی طریقے سے حیوانات پر، پرندوں پر، ان کو بھی استعمال کرنا، ان کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا، یہ چیزیں ہیں در حقیقت ڈائمنشنز جو ہیں ان کے، جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا، اس کے ڈائمنشنز اتنے ہیں ملٹی ڈائمنشنل کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے تاریخ انسانی کے اندر موجود۔ بہرحال اسی میں چونکہ یہ جنات بھی تھے، اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط ان جنات کے ساتھ رہا ہے، اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے، ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت تو ان کے تابع تھے، قرآن مجید میں موجود ہے، مقررین بالاسفاد، وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک معجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر عطا کیا تھا، لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ، اس میں ان شیاطین جن نے یہ عملیات اور سفلیات اور یہ دھندے جو ہے، یہ ان کے ہاں گویا کہ چھوت لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زمانے میں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ لفظ تتلو کو بھی سمجھ لیجئے، یہ تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے، تلا یتلو تلاوتن، اس کے معنی پڑھنا، اور تلا یتلو تلون اس کے معنی ہے پیروی کرنا۔ جیسے کہ آتا ہے چاند جو ہے وہ گویا کہ پیچھے پیچھے آتا ہے سورج کے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تلاها سورج کے پیچھے آ رہا ہے، تو اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں معنی موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہ تو تلا یتلو تلاوتن ہو گیا، اور تلاوت میں آپ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین جن چیزوں کے اندر مصروف اور مشغول رہتے تھے، جو ان کے مشغلے تھے، جو ان کی دلچسپیاں تھیں، جس کی وہ پیروی کرتے تھے، اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی، اور انہی سفلی اعمال کا جو ہے ان کے ہاں چرچا ہو گیا، چلن ہو گیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت فرما دی ہے، اور سلیمان نے ہرگز شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیاطین تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جا رہی ہے تو غلط ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک بھی یہ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویذ ہوتے ہیں، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا انہوں نے، اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اور ان کو جادوگر قرار دیا ہے۔ چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو حوالے دیے ہیں، سلاطین جو ایک یعنی جو چیپٹر ہے تورات کا، اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوروؤں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا۔ یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کہہ رہی ہے، معاذ اللہ۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بات چلتے چلتے اچانک ایک بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور اس وقت وہ آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران بھی ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی۔ جیسے سورہ قاف میں ہے، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کوئی تکان نہیں طاری ہوئی، ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ مسلمان اس کو پڑھتے ہوئے حیران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات کھلتی کب ہے؟ جب آپ تورات پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اب یہ جو آرام کا تصور ہے، یہی ہے در حقیقت ویکینڈ جو چلا آ رہا ہے ان کے ہاں، یہ 6 دن کام کرو 1 دن آرام کرو، یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکینڈ کا تصور یہ ہے
کہ اللہ نے بھی آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور پھر 7ویں دن جو ہے اس نے آرام کیا، گویا کہ تکان لائق ہوئی۔ وہاں پر اب وہ چلتے چلتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ چونکہ تورات کے مرتبین نے یہ سب کچھ کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو میں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں، کیونکہ امام طبری نے اپنی اس جو ان کی علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، وہ بھی میں سناؤں گا، لیکن ایک دوسرا اور بھی قول جو مولانا عبد الماجد دریابادی نے نقل کیا ہے، سو از بس کہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا، اس لیے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا، اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا۔ وہی کنگز سلاطین نامی جو چیپٹر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اسی سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے ہیں۔ اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان تو ہمارے بندے، ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے، ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ شیاطین تھے، وہاں جنات تھے، اس وقت چونکہ رہا اختلاط، انہوں نے یہ سارا جو ہے کفر پھیلایا، اور یہ سارے سفلی علوم جو ہے وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر سرایت کر گئے۔ یہاں میں علامہ ابن جریر طبری کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں۔ قال بعض احبار الیہود، علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے، وہ یہ کہتے تھے آپس میں، الا تعجبون من محمد، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تمہیں تعجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یزعم ان ابن داؤد کان نبیا، وہ یہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن داؤد یعنی حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، وہ نبی تھے۔ وما کان الا ساحرا، وہ تو سوائے ایک جادوگر کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ سلیمان کی یہ شان ہے جو تورات کے یہ مرتبین جو ہے انہوں نے اپنے ہاں درج کی ہوئی، تو اس کی نفی قرآن مجید نے یہاں کی ہے۔ جہاں جہاں موقع ملتا ہے، جو بھی پردے ڈال دیے گئے تھے انبیاء کی سیرت و کردار پر، یا داغدار کر دیا گیا تھا، قرآن مجید نے ان داغوں کو دھبوں کو دھویا ہے، اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا اصل میں، کیوں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو داغدار کیا، اس کا سبب بھی سمجھ لیجئے۔ دیوانہ بکار خیش ہوشیار یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا۔ جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا، انحطاط آیا، اب لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر، یہ تمہاری حرکت۔ انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کی چھینٹیں اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، ہم تو پھر نبی بھی نہیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے در حقیقت، اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی، میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت صرف یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ اب یہ سحر جو ہے، جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے، آگے آ جائے گا، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ جادو ہے تو حقیقت، لیکن جادو کرنا کفر ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض فقہا کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے یا نہ جائے، یعنی اس لیے کہ بعض اوقات توڑ کرنا پڑتا ہے کسی جادو کا، تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا توڑ کیسے کریں۔ اس حوالے سے تو رائے ہے کہ اس کی معلومات اس کے بارے میں حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن بعض فقہا کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے کفر، اس میں تو شک ہے ہی نہیں، خود جادو کرنا، لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے والی شے ہے۔ یعلمون الناس السحر، اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ میں ذرا تھوڑی دیر میں آگے جو موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی کی اس شے کی جو شیاطین جن جس مشغلوں کے اندر مصروف رہے تھے ان کی پیروی کی، اسی ماں پر، وما یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی، کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر
جو ہاروت اور ماروت تھے بابل میں۔ یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آراء ہیں وہ بیان کر دوں۔ یہ ملکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ، یہ ہے ہماری جو معروف اور مشہور قرات ہے، دو فرشتے۔ لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے دو بادشاہ۔ یہ دونوں قراتیں سلف میں موجود ہیں۔ جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل کے دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ان کا یہ شغل تھا جو بھی تھا، جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا شغل تھا، لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں کی مشہور قرات ملکین ہے، اور تقریباً مفسرین کا اجماع اس پر ہے کہ ملکین ہے، یہ فرشتے ہیں دو کہ جو بابل میں اتارے گئے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اشکال بہت سے رفع ہو جاتے ہیں، پھر بہت سی چیزیں جو ہیں جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں تفسیری، ان کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ یہ قرات ہمارے ہاں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اجماع یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے اور یہ مراد اس سے فرشتے ہیں۔ بابل در حقیقت قدیم نام ہے ملک عراق کا، پورے ملک کا نام بھی بابل، اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبیلونیا، وہ بھی بابل تھا۔ اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر کہتے ہیں، مصر اصل میں قاہرہ ہے۔ گویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ نے کہیں اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، مصر، یعنی مصر جا رہا ہوں، حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت، لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بیبیلونیا، یہ بابل جو ہے، یہ پورے ملک کا نام بھی تھا اور اس صدر مقام کا بھی۔ یہ صدر مقام جو ہوتا تھا یہ آج کے بغداد سے 60 میل جنوب میں اسی دریائے فرات کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا بیبیلونیا۔ تو در حقیقت وہاں چونکہ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ فلسطین مغرب میں ہے، شام کا علاقہ ہے، یہ عراق جو ہے یہ اس کے مشرق میں ہے، اس سے مشرق میں پھر ایران ہے۔ ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا، کہ یہود پر جب نبوکدنضر جو تھا وہ بادشاہ تھا بیبیلونیا کا، عراق کا، اس نے حملہ کیا تھا 6 صدی قبل مسیح میں، اور اس کے بعد جو اس نے یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے 300 برس بعد، حضرت سلیمان کا زمانہ تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن پیریڈ ہے، سنہری دور، اس کا نقطہ عروج ہے حضرت سلیمان کا دور۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 بیٹوں کے مابین، ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودا تھا۔ یہ 2 مملکتیں بن گئی حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد۔ زوال شروع ہوا، پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا، پھر یہ یہودا بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں، اور ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، 6 لاکھ آدمی اس نے قتل کیے، یہودی 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے، اور یروشلم میں ایک متنفس باقی نہیں رہا۔ یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا، اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو والا معاملہ تھا یہ وہاں پر جا کر سیکھ لیا۔ گویا کہ 2 آتشاں ہو گیا یہودیوں کا معاملہ، یہ جنتر منتر، جادو، عملیات، سفلیات، آکلٹ سائنسز ان کی جتنی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ معاملہ، یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنات سے سیکھ لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ مکھی کی سرشت ہے، وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل کر لیں گے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیاطین جن سے حاصل کیا۔ اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے عراق میں بھی جو بہت بڑا گڑھ تھا اس قسم کی چیزوں کا، وہاں سے بھی انہوں نے سیکھا۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئیں، ان کی شخصیتوں کے اندر، ان کے مزاج میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھٹی میں پڑ گئی۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر جو بابل میں تھے، ہاروت اور ماروت۔ اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں، ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے، وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے، وہ یہود کی خرافات میں سے ہے، اس کو سب نے رد کیا ہے، لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ایک سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان، کوئی آخری ٹیسٹ، آخری فتنہ
کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خباثت آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے. اس کے لیے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے ہیں. جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے، لیکن کہہ دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے، ہم فتنہ ہیں، مت سیکھو. لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہاری طلب یہی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس شے کی ہے، ان کی اپنی فطرت کس درجے مسخ ہو چکی ہے. اتمام حجت کے لیے کہ بات واضح ہو جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ جو ان کا خبث باطن ہے پورے طور پر ظاہر ہو جائے، تاکہ پھر یہ پوری طرح سزا کے مستوجب ہو جائیں، مستحق ہو جائیں. جو سزا ملے وہ واقعتاً ثابت ہو کہ یہ ان کی خباثت اسی درجے کی تھی کہ اتنی سزا انہیں ملنی چاہیے تھی. اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر، چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وارن کر دیتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، تو تم کفر مت کرو، کفر مت سیکھو، کفر سے دلچسپی نہ رکھو. لیکن ان کا حال کیا تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے، ان فرشتوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس سے تفریق کر سکیں وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے مابین. اب سفلیات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے آج بھی جادو ٹونے ٹوٹکے انہی چیزوں میں چلتے ہیں. کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے، اس عورت کو، اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے. یہ سارے ٹونے ٹوٹکے جو عورتوں کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہی چیزوں کے اندر ہے. قرآن مجید نے بھی وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھ تھی اسی کو پکڑا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بجائے اس کے کہ گھروں کو آباد رکھیں، گھر ہنستا بستا ہے، شوہر اور بیوی کے مابین موافقت ہے، یگانگت ہے، گھر آباد ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو، اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا، کوئی اختلاف پیدا کرنا، ان کے درمیان کوئی دنگا اور لڑائی کی شکل پیدا کرنا، تفرقہ پیدا کر دینا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کی سے خود شادی کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے ہتھ کنڈے کیے ہو. ما یفرقون بھی، اب بھی جو تعویذ بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا، تو وہ تو تعویذ جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے، تو وہ یہ تعویذ و گنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہاٹ کیکس کی طرح بکنے والے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے اسی دھندے سے متعلق ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شے میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. کسی شے میں تاثیر ہونا یہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر تک کی ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن اس کا جلانا بالفعل اللہ کے اذن پر منحصر ہے. اللہ نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی آگ. تو اگر آگ سے اس کی صفت منفک ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں تاثیرات تو ہیں، لیکن ان تاثیرات کا بروئے کار آنا، بالفعل نتیجہ خیز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. چونکہ یہود جو ہے وہ توحید کے مدعی ہیں، اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توحید ان میں رہی ہے، باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے، وہ تو پھر ایک یعنی آخری امت ہے، اور جس طریقے سے تکمیل ہوئی ہے اور دین کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے تو وہ معاملہ علیحدہ ہے. باقی مسلمانوں کو، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کر دیجئے تو تاریخ انسانی میں توحید کا اتنا چرچا کسی قوم میں نہیں رہا جتنا یہود میں رہا، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری علائشیں جو ہیں، توہمات شرک کم آئے ہیں، لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حوالہ دیا کہ توحید کے اگر قائل تھے تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. لہذا ان معاملات کے اندر دلچسپی لینا در حقیقت توحید کے منافی ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں پہنچاتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے
کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا، خریدے گا، ان سے دلچسپی رکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی شریعت موسوی میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعت محمدی میں جادو حرام ہے۔ میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری شے تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ یعنی دنیاوی مفادات، دنیاوی لذتیں، جو بھی دنیا کی گھٹیا آرزویں، خواہشات ہیں، ان کے عوض اپنے مستقبل کو، اپنی آخرت کو، اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ان چیزوں کے لیے، ان کی طلب میں، ان کے حصول کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر اس کے برعکس وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہتے۔ اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے اور امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے کے، اگر ایمان، تقویٰ، جہاد، احسان، جو اللہ نے دین کے لیے، جو یہ مقامات جو ہیں، مقامات بلند جو تمہارے لیے جن کا راستہ کھول دیا ہے، ان کی طرف توجہ رکھو، ان گھٹیا چیزوں کی طرف کوئی میلان نہ ہو، کوئی توجہ نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو بدلہ اور ثواب اور اجر اللہ کی طرف سے ملتا کتنا بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ میں نے وہ جو عام اس کی جو ایک تفسیر ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات پوری کر دی۔ اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، اگر انہیں فرشتے ہی مانا جائے جیسا کہ اکثر مفسرین کا اجماع ہے۔ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو رائے ظاہر کی ہے وہ بہت مضبوط ہے، قوی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی ہے جسے ہم کلمات کی تاثیرات کا علم کہتے ہیں، روحانی اثرات۔ جیسے مادی چیزیں ہیں، میٹر ہے، فزیکل کمپاؤنڈز ہیں، کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں، ہر شے کی اپنی پراپرٹیز ہیں، ان کی تاثیرات ہیں۔ ایسی کلمات کے بھی کچھ خواص ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ ہے، آواز ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ایک آواز ہے کہ جس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ آخر یہ موسیقی میں کیا ہوتا ہے؟ وہی آواز ہے، کسی اور آہنگ میں آئی ہے، دل افسردہ ہو جاتا ہے، غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے آواز۔ آواز ہی کی تاثیر وہ بھی ہے، آواز ہی کی تاثیر یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے کلمات، ان کی کچھ تاثیرات ہیں۔ ایک تو معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمى بنا کر۔ یہ گھڑی ہے، یہ اینک ہے، لیکن یہ کہ ان کلمات کی کوئی روحانی تاثیرات بھی ہیں بالفعل، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان تاثیرات کا استعمال ہے کہ جو ان اعمال کے اندر ہوتا ہے، ان تاثیرات کو، ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل میں ہوتا ہے، انہی کلمات کا استعمال ہے، ان کے اندر تاثیرات ہیں، ان کا ایک استعمال جادو کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے، مختلف دور میں، جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک حد تک یہ علم بھی دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ کرنے کے لیے۔ ہندوستان میں جوگی، سنیاسی، انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائزز کی ہوئی تھی، جس طرح کی جو بھی چلہ کشی کی ہوئی تھی، اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنی روحانیت کا ایک جو ہے وہ فسوطاری کیا ہوا تھا، روب ڈالا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس روب کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا ایک درجے میں، اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے انہوں نے اس میدان میں بھی شکست دی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے راستے کھل گئے کہ پھر انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کی طرف آئے، اور جو اصل دین ہے اس کی تعلیم بھی ان تک پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج کیوں ہوا؟ ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گندھی ہوئی ہے، رچی بسی ہوئی ان کے مزاج کے اندر۔ اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہے یا جو اور جس طریقے سے ہے، وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے کہ اس ذریعے سے ان تک بات پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس راستے کو بھی اختیار کیا۔
اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مزامیر نہیں ہوتے تھے، انسٹرومنٹل میوزک نہیں تھا، وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی آواز میں رکھ دیا ہے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو، زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے۔ قرآن کے اندر جو اس کا صوتی آہنگ ہے اس کی اپنی تاثیر ہے۔ ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو آپ نے، سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا، اور وہ ضروری ہے، قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے۔ یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا، لیکن یہ کہ اس کی قرات کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکید نہ ہوتی۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے حسن صوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس درجے تاکید۔ بلکہ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی حضور نے کہ ایک رات آپ مدینے میں گلیوں میں جب آپ کچھ گشت فرما رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز دی تھی کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے سنتے رہے۔ ظاہر بات ہے مکان تو ایسے تو نہیں تھے ہمارے، وہ تو ایک ایک کسی کا کمرہ، ایک ایک کوئی کوٹھڑی ہوتی تھی، حجرات تھے، اس کے اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر گلی میں سنائی دے رہا ہے۔ صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر حضور نے حضرت ابو موسیٰ سے پھر یہ فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ آپ کو تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے، یہ ساز جو ہے گلے میں تمہارے یہ ساز ہے، تو یہ جو فطری ساز تھا اصل میں اس کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے اس کا بہترین استعمال کیا گیا، بعد میں پھر اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے۔ وہ میں موجودہ قوالی کو نہیں کہہ رہا، بلکہ جو آغاز تھا قوالی کا وہ اس انداز میں ہوا۔ اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلمات کی تاثیر اور اس کے جو خواص ہیں ان کا کوئی علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو دیا گیا ہے، ورنہ جادو کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کتاب استثناء جو ہے، یعنی فلسطین میں صحرائے سینا میں جبکہ ابھی تھے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی ان میں سے یہ ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے۔ اب دیکھیے یہ عمل آج بھی روافظ کے ہاں یہ آگ پر چلنے کا جو رواج ہے، بعض جو ہے اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جو حالات جو ہیں اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، آگ کے اوپر انگاروں کے اوپر چل رہے ہیں، یہ اعمال کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح سے 1400 برس قبل یہ بتایا جا رہا ہے، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فال گیری یا شگون نکالنے والا یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے۔ یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قوم آباد تھی، فلسطین حضرت یوشع ابن نون جوشع جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قومیں اس وقت آباد تھیں ان میں یہ اعمال موجود تھے، لیکن ہوا یہی کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ اعمال ان سے سیکھے۔ پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو نبی اس وقت سموئیل نبی انہوں نے معین کیا ہے، تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں، اور ساؤل اصل میں نام ہے تورات میں حضرت طالوت کا، ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسوگروں اور جادوگروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا۔ پرج ہوئی ہے جو ان کا جو گولڈن پیریڈ شروع ہوا، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ 100 برس ہیں ان کے گولڈن پیریڈ کے، تو یہ پرج کر دی گئی تھی۔ لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جو ان کا خلا ملا ہوا، پھر وہ شیطانی اعمال، سفلی اعمال، وہ جادو، وہ ٹونے ٹوٹکے آ گئے، اور 2 عطشہ ہو گیا معاملہ یہ جب یہ عراق میں رہے، بیبیلونیا میں، کیپٹیوٹی میں، حالت اسیری میں، پھر وہاں پر جو معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر جو ہے ان فرشتوں کو جو معروف تفسیر ہے اس کے مطابق فتنہ بنا کر بھیجا،
اور دوسری رائے جو مولانا اصلاحی صاحب کی ہے کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی، بہرحال وہ ساحری جادوگری نہیں ہو سکتی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کلمات کے خواص کا علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقین کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں، دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن جب ان کی ذہنیت مسخ ہوئی، انہوں نے اسی کو برے مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے، جیسے دو دھاری تلوار ہے، آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت مسخ ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی غلط کام کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادوگری اور وہ یہ سفلی اعمال اور آکلٹ سائنسز، ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رواج پا گیا۔ بس یہ وہ رائے ہے کہ جو میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں۔ مجھے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے اتفاق ہے۔ باقی اب اصل میں یہ سمجھ لیجئے، جو میں نے اس بات شروع میں عرض کی تھی، علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف دو ہے، تیسری کسی شے کے پیچھے پڑنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ جن کو آکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے میرے لائی ہوئی شے کی تکذیب کی۔ اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو، چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں، سائنس آف نمبر، اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ آکلٹ سائنسز کا لفظ آتا ہے، اور یہ ہاروسکوپس بنے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں، اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا وہ ہے، یہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ قسمتیں ہیں، فال گیری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی ہیں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دین کے مقاصد کے برعکس ہے۔ حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں گے، اگرچہ یہ سب غلط نہیں ہے، ان کے اندر تاثیرات ہیں، حقیقتیں ہیں۔ حقیقت ہونا کسی شے کا اور ہے، اور کسی شے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے۔ جب قرآن مجید تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے، لہذا وہ حرام کر دیے گئے۔ تو اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے، کوئی ایفیکٹ ہے، کوئی ہے واقعتاً، وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نفی نہ کریں، لیکن ان سے دلچسپی رکھنا، اس کے پیچھے لگنا، اس میں یقین رکھنا، یہ چیزیں جو ہے پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا مزاج پیدا کر دیتی ہے، پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم، اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طریقے سے یہ دلچسپیاں پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے اور جد و جہد اور عمل، اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دیتی ہیں۔ تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا۔ تو علم دو کون سے ہیں؟ یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی علم حاصل کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اسی لیے وہاں فرمایا گیا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے پڑو، مت دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ذرائع دیے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور اس مرتبہ جو منتخب نصاب کا درس میں نے مکمل کیا ہے، میں واضح کر چکا ہوں اپنی رائے کہ فؤاد کا ترجمہ جو عام طور پر دل کیا گیا، مجھے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک فؤاد جو ہے در حقیقت وہ یہ عقل ہے۔ فائدہ ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے اخذ کر لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں کوئی چیز لکھی گئی، اس کے بعد فے کا ایک نشان ڈال کر اب کوئی آگے جملہ آ رہا، فے یعنی فائدہ۔ اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے، اس کو پلے باندھتے چلو، یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو، تو وہ فے لگا ہوتا ہے فائدہ کے لیے۔ فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ نے اس کو پروسیس کر کے اسے نتیجہ نکالا، یہ ہے در حقیقت یہ فؤاد کا کام ہے۔ یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج، اکتسابی علم۔ دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن اور سنت، اس لیے کہ سنت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے وحی جلی بھی ہے، وحی خفی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی وحی خفی ہوتی تھی، اور وہ آپ کو جو سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی یا وہ ہے، اور یا پھر وہ شے جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سمع اور بصر کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوئی۔
یہ دو علم ہیں. ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یا علم ہے قرآن اور سنت کا علم، یا اس سے استنباط، اس سے استدلال. عقل یہاں بھی لگے گی، اجتہاد جو ہے وہ عقل ہے. قرآن اور سنت کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے استنباط کرنا، استدلال کرنا، قیاس کر کے نئی صورتحال کے بارے میں حکم جو ہے اس سے نکالنا، یہ عقل کا استعمال ہو جائے گا. لیکن سورسز یا ریویل نالج، وحی خفی وحی جلی، لیکن وحی خفی نبی کی، کسی اور ولی اللہ کی وحی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو، بڑی سے بڑی اس کو جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو، دین میں حجت نہیں ہے. حجت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور ادھر ان السمع والبصر والفؤاد، ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ جو ہے، یہ چاہے اپنی جگہ پر اس میں کوئی تاثیرات ہیں، حقیقت ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے ممنوع ہیں، جس کو کہ یہاں پر کفر کے درجے میں کہا گیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور جو آخری الفاظ تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. میں نے آپ کو کتاب استثناء ڈیوٹرانومی کا وہ اقتباس بھی سنا دیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرف نہ جانا، ان سے دلچسپی نہ لینا. ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے درپے ہوں گے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہو کر، ان میں دلچسپی لے کر برا انجام اپنے لیے خرید لیا، اپنی جانوں کو فروخت کر دیا بڑی بری شے کے لیے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اور اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش پر قائم رہتے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بہت بہتر رہتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ وہ جانتے. نہ اللہ ملدا ہے متھی کسایا، نہ خاک ملیاں تے نہ جن جپایا، اخیری بھی نالے اسیراں چوں ملدا، جدوں اللہ ملدا فقیراں چوں ملدا. میں نہیں کہندا نظامی تو پوچھو، پوچھو پیر باہو تے جامی تو پوچھو، حقیقت صدا لال لیراں چوں